بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو بسم اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ بسم اللہ اگر کثرت سے پڑھی جائے تو یہ جہنم سے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ مجریہا و مرساہا دو لفظ فرمائے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے پورے طوفان سے بچا کر نوح کی کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ کو کثرت سے استعمال کرے گا تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو پل صراط سے کنارے لگا دے گا۔ دو لفظوں سے دنیا کے طوفان سے حفاظت اور پوری یاد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ میں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا۔ پھر جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ بقرہ میں عطا فرما دیا، اور جو سورۃ بقرہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں عطا فرما دیا، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں عطا فرما دیا، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے پہلے حرف بے میں عطا فرما دیا، اور بے کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ گویا تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ لفظ اللہ نے زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لفظ نے اس زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے۔ اتنا بابرکت لفظ ہے کہ جب تک یہ لفظ زمین یعنی کہ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کا لفظ دنیا میں ہے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ تو جس بندے کے دل میں یہ اللہ کا نام ہوگا اس بندے کے دل میں بھی ایسی مصیبتیں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کا نام ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسرافیل سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، مگر ان کو یہ حکم ہے کہ اگر تم میری مخلوق میں سے کسی زبان سے میرا نام سنو تو تم سور نہیں پھونک سکتے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا تو اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد پھر وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے۔ گویا اللہ کا لفظ ایک دفعہ کہنا اتنی قوت رکھتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی 40 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس نام کی برکتوں کی کیا انتہا ہے۔ اللہ کے نام کی برکتیں، اس نام کے ذریعے سے بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک بچہ ایک بچی دونوں آپس میں غیر محرم، آنکھ اٹھا کے دیکھنا حرام ہے، مگر اللہ کے نام پر ان دونوں کا رشتہ جوڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام کتنا پیارا ہے کہ اس نام کی برکت سے یہ رشتہ جڑ گیا جو غیر محرم تھی، جس پر ایک نظر ڈالنا حرام تھا، اب وہ زندگی کی ساتھی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی۔ اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ انسان کے لیے گوشت حلال ہوتا ہے۔ بکری کو ذبح کرنا چاہیے تو فرمایا اگر ویسے ہی مر جائے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنی برکت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا کر دوں گا۔ تو یہ ہے اللہ کے نام۔
یعنی کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نام پڑھنے میں صرف کتنے فائدے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے ہیں۔ فرمایا یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے تو اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے تو یہ خوف کو دور کر دیتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں اس کا نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اور غم کے حالات میں پڑھا جائے تو اللہ اس غم کی حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تنگی کی حالت میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اور جب کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اللہ اس کمزور کو قوی بنا دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی پست ہوتا ہے، اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت فرما دیتے ہیں۔ فقیر اگر اس نام کو کثرت سے لیتا ہے تو اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرماتے ہیں۔ مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ بندے کو غالب فرما دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے تو اللہ اضطراب کو دور فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لغزش شوق سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں، جس کے نام کے ساتھ رسول بھیجے گئے، جس نام پر شریعتیں نازل ہوئیں۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والا وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم ہوتے ہیں وہ شقی ہوتے ہیں۔ تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، لہٰذا اس نام کو ہم جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن کریم میں لفظ اللہ کا کثرت سے ہے، اسی میں اسم اعظم ہے، اس لفظ میں بڑی تاثیر ہے، اور اللہ کے نام میں دلوں کی تسکین ہے۔ اللہ کے نام کی لذت ایک دلچسپ مثال ہے۔ تو اللہ کا نام پکارتے رہو، اللہ آپ کی اور میری مدد فرمائے، ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام بھیجنے والا بنائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔